شکریہ جناب اسپیکر. آپ نے خود کہا تھا گورنمنٹ کو وہ زیادہ ہیں، ان کو دو لیتے ہیں. جس طرح بولو سر، سوری. شکریہ جناب اسپیکر. میرے محترم دوستوں نے ہم نے جو یہ آج کا اجلاس 4 اہم موضوعات پہ جو طلب کیا ہے، میرے خیال میں بلوچستان میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جس طرح کی افراتفری ہے، جس طرح کی اضطرابی صورتحال ہے، جس طرح کا ایک کرائسس ہے، اور یہ ملٹیپل کرائسس ہے، کوئی ایک کرائسس نہیں ہے. گیس میں ہم نے اس کو انیشیٹ کیا ہے. جب گرمیاں آتی ہیں تو بجلی کا رونا روتے ہیں، جب سردیاں آتی ہیں تو ہم گیس کا رونا روتے ہیں، جب بارشیں نہیں ہوتی 7 سے 8 سال تک خوشحالی کا ایک فیز آتا ہے ہمارے ہاں ڈراؤٹ کا، ہم خوشحالی سے نمٹنے کے لیے یہاں پر تحریکیں لاتے ہیں، روتے ہیں، دوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. خدا و تبارک تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں، بارش اور برف آنا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اس ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس دور میں بھی جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جی بارش ہونے والی ہے، برف ہونے والی ہے، کس جگہ پہ زمین کے کس حصے میں کس کونے میں ایک انچ کا بتا دیتا ہے. دنیا کے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس اس سسٹم کے باوجود ہمارے ہاں جب برف بھی پڑتی ہے تو برف میں ہمارے انسان دب کے مر جاتے ہیں، ہماری شاہراہیں بند ہوتی ہیں، ہمارے لوگ وہاں سے نکل نہیں سکتے. ہمارے پاس یونیورسٹیاں نہیں تھی. 2003-2004 سے ہم جب سینٹ میں تھے، ایک بلوچستان یونیورسٹی تھی، چیختے چیختے چلاتے بلوچستان میں ہم یونیورسٹیوں کے انبار لے آئے. آج یونیورسٹیاں کھل رہی ہیں، کالجیں کھل رہی ہیں. گورننس کا کرائسس ہے. آپ نے یہ 2 دوستوں کے درمیان بات چیت سے اس کا اندازہ لگا لیا، میں اس میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا. گورننس کا کرائسس دے کے یونیورسٹی آئی ہے، پتہ نہیں ہے کون چلائے گا، کیسے چلائے گا، کس کے ذریعے سے چلائے گا، کس کو کس طرح اختیار دینا چاہیے. ہمارے یہاں یونیورسٹی آتی ہے، قہر برپا ہوا ہے، نوجوانوں کو، بچیوں کو، ڈاکٹروں کو جو ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہمارے پاس سڑکیں ہیں. روز بلوچستان میں دہشت گردی کی شرح دیکھی جائے، کہتے ہیں جی بلوچستان میں دہشت گردی ہے. 64 بلین ہم بلوچستان میں اموات پر خرچ کرتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ اموات ہماری شاہراہوں پہ ہوتی ہیں. دہشت گردی سے، بم دھماکوں سے، کلاشنکوف کی گولیوں سے، خنجر سے، چاقو سے لوگ نہیں مر رہے. بلوچستان میں اگر لوگ سب سے زیادہ مر رہے ہیں تو وہ سڑکوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی ماں، بیوی، بچوں کے ساتھ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ روز حادثات کا شکار ہیں. اور حادثات میں بھی کوئٹہ کے بعد سب سے زیادہ جو ڈسٹرکٹ ہے وہ لسبیلا کا ہے. کوئٹہ کے بعد سب سے زیادہ بلوچستان میں 2 سالوں میں حادثات ہوئے، لوگ انسان زندہ جل گئے. یہ حکومت میں ہم بحث کرتے ہیں، بات چیت ہو جاتی ہے، اپوزیشن اجلاس بلاتا ہے، یہاں سے ہم نکلتے ہیں خیر آباد کہتے ہیں، وہی لنگڑی لولی بلوچستان، وہی لنگڑا لولا بلوچستان پھر سے چلنا شروع کرتا ہے. کوئی اس میں بہتری نہیں آتی. یہ ہے کیا جناب والا؟ میں گیس پہ آتا ہوں. یہ جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ گورننس کا کرائسس ہے. میں اسمبلی میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، ابھی اسد صاحب نے پی آئی اے کا جو ہے مسئلہ اٹھایا. میرے بہت ہی سینئر دوست اس اسمبلی میں اصغر اچکزئی صاحب، اصغر خان اچکزئی صاحب بیٹھے ہیں، حکومت کے سب سے اسٹرانگسٹ الائیز ہیں. وہ اس وقت بلوچستان میں رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی کا رونا رو رہے ہیں. یہ جو اس نے 2-3 بندوں کا ذکر کیا ہے، بندوں کا نہیں، بلوچستان میں قانون کی حکمرانی کا بحران کا ذکر کیا. یہ سارے بحرانات کو جب ملائیں گے یہ کون سے بحرانات بنتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حکمرانی کا بحران، اس کو کہتے ہیں گورننس کا کرائسس. اور گورننس ایک سائنس ہے. ایک ریاست جب چلتی ہے ایک مشین ہے، یہ میکینکس کی طرح چلتی ہے. جب تک یہ تمام پرزے رول آف لا ہے، گورننس کے سارے باقی معاملات ہیں، یہ اگر بہتر نہیں چلیں تو آپ کبھی بھی اپنی منزل کی طرف روا دوا نہیں ہے. اسی لیے بلوچستان کے جتنے بھی اعداد و شمار ہیں گزشتہ 10 سے 15-20 سالوں کا، میں صرف 1-2 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو آپ کو بلوچستان میں بجائے کہ زوال عروج کی جانب جائے، بلوچستان رو بزوال نظر آتا ہے. بلوچستان میں تعلیم کی شرح 18 امینڈمنٹ کے بعد بلوچستان کو سب سے زیادہ پیسے ملے. 4% بلوچستان میں تعلیم کی شرح گر گئی. صنعتی ترقی کی شرح رک گئی، زرعی ترقی کی شرح رک گئی، بے روزگاری میں بے انتہا بے تحاشا اضافہ ہو گیا، ٹرانسفارمر ناپہر، سڑکیں ٹوٹی پوٹی، نالیوں میں گند جم گیا ہے، سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں، ہاسپٹلز میں جعلی ادویات، کل کے اخبار میں 25 کروڑ روپے کی جعلی ادویات. ہم اپنے لوگوں کو، یہ صوبہ واحد صوبہ ہے، لوگوں کو بچانے کی بجائے ان کو جو ہے زہر کی
یہ دنیا کا تاریخی ایک ماڈل ہے گورننس کے کرائسس کا، کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں۔ اب آتے ہیں جناب والا گیس کی طرف۔ آج سے کوئی 6-7 مہینے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے ایک بہت ہی اچھا احتجاجی خط لکھا اسلام آباد کو۔ انہوں نے کہا کہ گیس پیدا کرنے والے 2 بڑے صوبے ہیں، ایک کا نام ہے سندھ اور دوسرے کا نام ہے بلوچستان۔ جب یہ 2 بڑے صوبے گیس پیدا کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 158، پھر اس کے بعد 18 امینڈمنٹ کے بعد کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل آیا 172 سب سیکشن 3۔ ان سب کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، یہ ہماری دولت ہے، یہ ہمارے زمین سے نکلنے والا ہمارا خون ہے، ہمارا پسینہ ہے، ہماری کمائی ہے۔ اس کو آپ یہ آئینی قانونی بین الاقوامی اصولوں کے مطابق پہلے ہمارے صوبوں کو آپ دیں گے۔ میں یہ چھوٹی موٹی چیزوں پہ نہیں جاؤں گا، پریشر کم ہے، پائپیں کم ہوگی، فلانا کم ہوگی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب تک بلوچستان میں آپ بیماری کے اس بنیاد کو تشخیص نہیں کرتے، ہم اس صوبے کو ہم نے ڈسپرین، پیناڈول اور پیراسٹامول پر زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کینسر سدا صوبہ بن گیا ہے، وسائل کا بحران ہے، مسائل کا انبار ہے، اس کے ساتھ وسائل کا انبار ہے۔ خدا نے جو اتنے وسائل دیے ہیں، بھرپور دیے ہیں، لیکن جب گورننس کا کرائسس ہے۔ جناب والا 1952 میں آج سے گیس نکلی، 1955 سے لے کر 1970 تک بلوچستان پاکستان کی 91% یعنی پورے پاکستان کی سب سے زیادہ گیس کی ضرورت ہے 91%، وہ 1970 تک بلوچستان اس کی گیس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ جب سندھ اور پختونخوا میں گیس پیدا ہوا تو 2005 اور 2014 کے مابین جب اگر دیکھا جائے، بلوچستان کا جو پیداواری حجم ہے، پیداواری حصہ ہے، وہ کم ہو کے 21% اور اب یہ کہتے ہیں کہ 19% تک جا پہنچا ہے۔ لیکن جناب والا، میں ہمیشہ یہ بات کہہ رہا ہوں، کہ میں جب بلوچستان کمیٹی کا ممبر بھی تھا 2004 اور 5 کے بعد، میں نے کہا کہ جب ہمیں کیسکو والے بجلی دیتے ہیں، اب چھوٹی سی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کے لیے۔ کیسکو میرے گھر کو بجلی فراہم کر رہا ہے، اس نے اپنا میٹر لگایا ہوا ہے، وہ بالکل اس نے اپنا وہ تار، میں اپنے گھر میں کارخانہ نہیں چلا سکتا، کیا زیادہ سے زیادہ بجلی استعمال کروں؟ کیا ہے؟ اس نے ایک میٹر لگایا ہوا ہے کہ میں اپنے گھر میں کتنی بجلی استعمال کروں۔ میرے گھر میں استعمال ہونے والے گیس کے لیے سوئی سدرن گیس کمپنی نے اپنا میٹر جو ہر سال چینج کرتا ہے اپنی مرضی سے، اپنا میٹر لگایا ہے کہ میں نے ناپنا ہے، میں نے تمہیں ایسے گیس نہیں دینا، میں نے اپنا ایک اونس، ایک کیوبک فٹ یا جو بھی ہے اس میں، وہ میں تمہیں ناپ کے دوں گا۔ یہ واحد صوبہ ہے اندو اور بحروں کا، 3,55,000 ملین میک اپ فٹ گیس یہاں سے نکلتی ہے، اور آپ کے پاس ایک میٹر بھی نہیں ہے کہ آپ ناپ سکیں اور تھول سکیں کہ اس فیڈریشن میں آپ کتنا گیس پمپ کر رہے ہیں۔ اس نظام میں 19% کر رہے ہیں، 25% کر رہے ہیں، 50% کر رہے ہیں یا 55% کر رہے ہیں۔ یہ کیا مطلب؟ ہم اتنے جائلوں کا صوبہ بنا دیا اس کو 70 سے 50 سے کہ مثلا وہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم گیس مانیٹر کریں گے، گیس ہمارا 18 امینڈمنٹ کے بعد 100% PPL کے بعد یہ گیس ہماری ملکیت ہونی چاہیے تھی۔ آج ہم گیس کی نرخ پہ رول ماڈل یا ماڈل گیس ٹاؤن کے یا گھر کے بنانے کی بجائے یہ گیس ہماری ملکیت ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سوئی میں اس وقت 92 کنویں ہیں۔ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی بلوچستان میں گیس کا پیداوار کم ہو گیا ہے، لیکن جناب والا 1955 میں ہم صرف 1,553 ملین میک اپ فٹ گیس پیدا کرتے تھے، اور آج جناب والا ہم 3,87,368 ملین میک اپ کیوبک فٹ جو ہے وہ گیس ہم جو ہے MCCF پیدا کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ہماری گیس کی پیداوار کہیں 100 گنا بلکہ کئی 1000 گنا جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن جب ہمیں بتایا جاتا ہے، جب بلوچستان کو حساب کتاب دیا جاتا ہے، کہتا ہے جی آپ بلوچستان تو صرف 19% گیس فراہم کر رہے ہیں، بلکہ ہم ہر میٹنگوں میں کبھی جاتے ہیں جو انرجی کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کی گیس کی پیداوار اور بھی کم ہو رہی ہے۔
بس وہ آپ کو ڈراتے ہیں کہ آپ بس بھوک سے مر جائیں گے, پیاس سے مر جائیں گے, کیونکہ یہ جو ہم جو سارے اشاش بشاش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بلوچستان میں حکمرانی کے بڑے دعوے کرتے ہیں, یہ ہم سب لوگوں کا گزر بسر اسی غریب 92 کنووں پہ ہے. وہاں سے نکلنے والی گیس جب آتی ہے, پھر اس NFC کے ایوارڈ کے بعد یہ پیسہ آتا ہے ادھر, پھر ہم لڑتے ہیں, کوئی کہتا ہے میرا ڈسٹرکٹ, وہ کہتا ہے میرا ڈسٹرکٹ. یہاں پر ہمارے آباء و اجداد نے کوئی کارخانے نہیں لگائے, یہاں پر کوئی ٹیکس نیٹ نہیں ہے, یہاں پر اور کوئی ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں, اور ڈیرا بگٹی میں لوگوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. 13 انجینئر سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود نانے شبینہ کے موجود ہے, کوئی ان کو بحال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ساری چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو بھی پتا ہے کہ بلوچستان میں ایک ایسی قیادت برا جمان ہے جو نہ حساب کتاب جانتی ہے, نہ معاملات جانتی ہے, نہ آئین اور قانون جانتی ہے, نہ اپنے معاملات کو جو ہے اس تہ تک پہنچتی ہے. یہ سرسری باتوں, سرسری مجلسوں اور سرسری جو ہے زبانی باتوں وہی سے ہم اس کو بہلا سکتے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس لیے یہ اوور کانفیڈنٹ ہے. تو جب گیس کی بات آتی ہے جناب اسپیکر, اب اس وقت جو صورتحال ہمارے یہاں بنی ہوئی ہے, جس کا ذکر میرے دوستوں نے کہا کہ کوئٹہ میں گیس کا کرائسس ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب سندھ کے وزیر اعلیٰ نے ایک اسٹرانگ سا احتجاجی لیٹر لکھا تو وہاں پر 2-3 ڈبو ٹائپ کے منسٹرز ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن جنہوں نے کبھی آئین کو چھوا تک نہیں, یا آئین کو پڑھا نہیں, یا وہ جو سماجی تعلق کی دستاویز ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سوشل کنٹریکٹ, کانسٹیٹیوشن بٹوین فیڈریشن اینڈ فیڈریٹنگ یونٹس, کبھی اس کو پڑھا تک نہیں ہے. اس آرٹیکل کے 158 کو کہتا ہے جی بالکل ایسی بات نہیں ہے, گیس جو ہے وہ پورے پاکستان کا ہے, صوبوں کو کوئی اختیار نہیں ہے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 172 نہیں پڑھا ہے, سب سیکشن 3 نہیں پڑھا ہے, جو ہم سب نے ڈرافٹ کیا. ہماری خون پسینے کی اس میں ساری کوششیں شامل تھی کہ بلوچستان کو اس کا حق ملے. میں کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ ہم بلوچستان کے لیے کیا لانا چاہ رہے تھے. آج بلوچستان میں گیس کی کمی کی وجہ سے گھروں میں لاشیں گر رہی ہے. بیزار ہے گیس کی دولت, بیزار ہے 21 ٹریلین 21,000 ارب روپے 1955 سے لے کر 1900 جناب والا, آپ کے آج کے 2016 اور 17 کی بات کر رہا ہوں, میں 19 تک کے ساتھ نہیں لایا. بلوچستان کی جو گیس کی اکنامک ویلیو ہے جس کو شیڈو پرائس کہتے ہیں, بلوچستان کی گیس کی اکنامک ویلیو 21 ٹریلین. ٹریلین کیا ہے, ہم تو بلین پہ یہاں پہ بات کرتے ہیں ہمیشہ. 21,000 ارب روپے بلوچستان کی جو ہے وہ گیس کی مد میں ہمارا اکنامک ویلیو, ہمارا کاسٹ بنتا تھا. بلوچستان کی گیس سے 1960-70 کے بعد سیمنٹ بنانے والے کارخانوں کو اور فرٹیلائزر کو, تو ابھی تک جو سارے فرٹیلائزر کی بڑی جو کمپنیاں چلتی ہیں وہ بلوچستان کی گیس سے چلتی ہیں. یہ بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, اس لیے کہ بلوچستان کی گیس آئی ایٹنگ ویلیو گیس ہے. جس طرح کوئلہ, دمر صاحب ادھر بیٹھے ہیں, شارک والے مچ والے جانتے ہیں کہ کوئلہ میں بھی 2-4 قسم کا, کالا پتھر کوئلہ نہیں ہوتا, کوئلے میں بھی 5-6 قسم ہے. اسی طرح جو گیس نکلتی ہے اس گیس کی بھی کسی کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے. جو بلوچستان سے گیس نکلتی ہے وہ آئی ایٹنگ ویلیو گیس ہے. وہ صرف اور صرف زیادہ تو سب سے زیادہ کاد کارخانوں میں استعمال ہوتی ہے, اور جناب والا کاد کے کارخانوں, سیمنٹ کے کارخانوں, CNG اور پاکستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں بلوچستان جیسا غریب صوبہ ساری زندگی ہمیں تانے دیتے ہیں کہ بلوچستان کو ہم گرانٹ دیتے ہیں, بلوچستان کو ہم فنڈ دیتے ہیں. میں حساب کتاب کے لیے ان کے ساتھ تیار ہوں. بلوچستان نے 7 ٹریلین 7.6 ٹریلین 7.4 ٹریلین 6 ٹریلین یعنی 7,500 ارب روپے کے قریب اس غریب صوبے نے امیر صوبوں کی صنعتوں کو سبسڈی دی ہے. یعنی کیا دی ہے, رعایت دی ہے, مرحت دی ہے. ہمارے جوبوں سے 7,500 ارب روپے نکال کے کس کو ملا ہے, بہت سیدھے الفاظ میں کس کو ملا ہے, کھاد بنانے والے کارخانوں, سیمنٹ بنانے والے کارخانوں, پاکستان میں کاٹن کی صنعت کو, پاکستان میں سیمنٹ کی صنعت کو, CNG کو اور فلانے فلانے کو. اب کیا ہوا, گیس کم ہوئی, ملک صاحب سارا فوج ہم بریگیڈ گئے, بیٹھے ہوئے ہیں سوئی صدرن گیس کمپنی کے سامنے, اللہ کچھ کرو, کچھ دو, خدا کو مانو, رسول کو مانو, تو MCF اس میں بڑھا دو, لوگ مر رہے ہیں. اور صوبائی حکومت نے ایک احتجاجی مراسلہ بھی جو ہے تحریر نہیں کیا. صوبائی حکومت نے NH
انرجی کے منسٹرز یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے. میرے خیال میں جام صاحب خود انرجی کے منسٹر ہیں. بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کے ساتھ ساتھ بہت سی اہم وزارتیں ان کے ساتھ ہیں. انرجی کے وزیر کی حیثیت سے آج ان کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے جناب والا؟ اس سے اوپر سب سے بڑا مذاق آپ کے اوپر اور یہ تو صوبہ مذاق کرنے کے برابر ہے. اس کے ساتھ جتنی بھی مذاق کر سکتا ہے اسلام آباد والے کریں گے. ہماری حالت اور ہماری حیثیت کو دیکھ کر لوگوں کی، جب بلوچستان 60-70 سال سے ان کے کارخانے چلاتا ہے، بجلی کی پیداوار میں حصہ ڈالتا ہے، ان کے یہاں روزگار، روزی اور روٹی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. جب پاکستان بنا، پنجاب اور ہماری صورتحال ایک تھی. پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ 0 تھا. آج بلوچستان میں 60-70 ٹوٹے پھوٹے صنعتیں ہیں. صرف ہمارے چاند 2 صوبوں میں جو ہے صنعتوں کی تعداد 21,500 ہے. تو روزگار وہاں پہ پیدا ہوا، پیسے وہاں پہ گئے، نیٹ ورک وہاں پہ اسٹیبلش. بلوچستان بہت امیر صوبہ ہے. حالانکہ سارے اعداد و شمار دیکھیں، بلوچستان دنیا میں صرف 1-2 چھوٹے ایسے خطے ہیں جن کے ساتھ بلوچستان غربت میں مقابلہ کر سکتا ہے. امیری میں مقابلہ میں بات نہیں کر رہا ہوں. اب غریبی میں مقابلے میں صرف ہمارے ساتھ 1 یا 2 چھوٹے خطے رہ گئے. وہ ساؤتھ سوڈان ہے جو سوڈان سے 2011 اور 12 میں جو ہے اس نے آزادی حاصل کی، اور ایک جو ہے صومالیہ کے چھوٹے موٹے علاقے ہیں. باقی افغانستان کی جی ڈی پی، افغانستان کا پر کیپٹا انکم، افغانستان کی ایون ڈیولپمنٹ انڈیکس، افغانستان کی لٹریسی اس بلوچستان سے جناب والا کئی گنا بہتر ہے. یہ جو بلوچستان جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس کا موازنہ بلکہ ابھی 2 دن پہلے کے جو اعداد و شمار 3 دن کے آئے ہیں اس میں جناب والا افغانستان کی جو جی ڈی پی ہے اس نے تو پاکستان کی جی ڈی پی کو بھی کراس کر دیا. وہ 3 پہ اور پاکستان 2 پہ آگے رہ گیا ہے. یہ جناب والا آج کا اخبار ہے کل کا کہ درآمدی گیس، جناب اسپیکر، درآمدی گیس مہنگی. پنجاب پختونخوا اسلام آباد کے لیے 109، سندھ بلوچستان کے لیے 112 روپے فی یونٹ اضافہ. یعنی جس صوبے نے ساری زندگی خون پسینے اپنی، ہمارا خون ہے وہ گیس، کسی بھی جس طرح بلوچستان ہمارا جان ہے، ہماری وطن ہے، ہم اس فیڈریشن کا حصہ ہے. ہمارے پاس اور کوئی دولت ہے نہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. جب چاول کی پیداوار کم ہوتی ہے، چاول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. گیس کی پیداوار کم ہو گئی ہے لیکن بلوچستان سے لے جائی جا رہی گیس کی قیمت بڑھائی نہیں جا رہی. بھائی اگر کوئی چیز دنیا میں ویسے ہی جب ناپید ہوتی ہے، گندم مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہے تو گندم کے جو ہے قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. چاول کم ہوتی ہے تو چاول کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. بھائی گیس تو بہت ہی امپورٹنٹ کموڈٹی بن گئی ہے. یہ سب سے بڑا انرجی کا ریسورس ہے. تو پھر گیس کی قیمت کیوں نہیں بڑھاتے؟ اب میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں بڑھاتے. اگر بلوچستان کا ویل ایڈ پرائس بڑھے گا، گیس کی جب قیمت بڑھتی ہے تو پھر اس کے بعد ویل ایڈ پرائس بڑھے گا، آپ کی رائلٹی بڑھے گی. بلوچستان کو سالانہ 60 سے 70 ارب روپے زیادہ ملیں گے. اور یہ حساب کتاب وہ آپ کے ساتھ کریں گے نہیں. یہاں پہ جو ہمارے ہم سارے دوست سباب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان حساب کتاب میں جانا ہی نہیں چاہتے. جتنا ہے بس اسی پہ لڑنا ہے. میں نے تمہارے ٹھیکے پہ قبضہ کرنا ہے، اس نے میرے ٹھیکے پہ قبضہ کرنا ہے، اس کی کانسٹیٹیونسی میں قبضہ کرنا ہے، اس نے اس کی کانسٹیٹیونسی میں قبضہ کرنا ہے. ہماری ساری سیاست جو ہے بلوچستان کی ادھر آ کے رک گئی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو کیسے نیچا دکھانا ہے. ہم نے بلوچستان کے لوگوں کی سربلندی، خوشحالی، خوش بختی، بلوچستان کے وسائل اور روپے دسترس کے لیے کبھی بھی ایک سنجیدہ سیاست نہیں کی. میں جناب والا یہ دیکھیں، اب بلوچستان خود ملٹی ڈائمینشن پاورٹی انڈیکس، کثیر الجہتی غربت کی جو شرح ہے بلوچستان میں، وہ 72 سے 76 اب 82% تک جا کے پہنچ گئی ہے. ان کی اپنے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، پلاننگ کمیشن کی رپورٹ ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی رپورٹ ہے. میں اب آتا ہوں آگے. اب کیوں یہ گیس اتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ گیس کی پریشر کی کمی کا امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے. جب تک گیس پر آپ کی دسترس نہیں ہوگی، اور وہ گیس پر دسترس 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ کو حاصل ہو گئی ہے. یہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم وہ اس کو اپناتے نہیں ہیں، اس کو اون نہیں کرتے ہیں. کلات میں اب سوئی کے بعد پاکستان کا 20 سال بعد سب سے بڑا ذخیرہ گیس کا نکلا. یہ وہ کہہ رہے ہیں لیکن میں ابھی تو باور نہیں کرتا. میں ان کے عدد شمار کبھی، جب تک میں اپنے عدد شمار اکٹھے نہ کروں کہ جی 10 ملین
MCCF جو ہے وہ کلاس سے نکلے گی اور اس کے تمام تر رائٹ PPL کے ساتھ ہے. PPL کون ہے؟ PPL یہی ہے جناب والا جو 1955 اور 56 سے سوئی گیس کو چلا رہا ہے, جو سوئی کے کنووں کو چلا رہا ہے, جو سوئی صدرن کو اور سوئی نادرن کو جو ہے گیس فراہم کرتا ہے. اسی PPL نے ڈسکور کیا ہے. اسی PPL نے بلوچستان مائننگ انٹرپرائزز کے نام پر خزدار سے بیراٹ لے جا رہا ہے. یہی PPL دودار پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. اسی PPL کے شیئر آپ کے جو ہے لسبیلا میں مختلف پروجیکٹس میں ہیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ مقدس اسمبلی ہے, خدا کرے اس میں وہ تقدس کا ہم اس کو برقرار رکھیں, تو جناب والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری نئی گیس کی پروڈکشن یہاں سے گیس نکل رہی ہے, ہمیں بلوچستان کی حکومت کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق دنیا میں اگر جس قیمت پہ پاکستان LNG لے رہا ہے, بلوچستان کی حکومت کو چاہیے کہ کلات کی گیس کے ساتھ یہی سلوک کرے کہ کلات کی جو گیس ہوگی اس کی قیمت بین الاقوامی نرخ اور معیار کے مطابق مقرر ہوگا. بلوچستان کا جو ویل ایڈ پرائس کلات میں مقرر کریں گے وہ جناب والا 20 اور 22 روپے نہیں ہوگی جو انہوں نے سوئی میں کی تھی. اس کے علاوہ جو لینڈ رائٹس ہیں, ابھی آبے گم سے گیس نکلا ہے, کلات سے گیس نکلا ہے, جناب والا کہتے ہیں پر ایکڑ پر جی آپ کی مہربانی ہوگی, آپ جا کے بات کریں گے. سردار صاحب بچے باہر ہیں ان کا, کیونکہ ایجوکیشن منسٹر ہیں, آپ کی مہربانی. اس کو ہوم منسٹر کو بھی بھیجے. ہوم منسٹر نے گرفتار کیا, اس کا تو انکوائری ہونی چاہیے. میں مختصراً دیکھیں اس وقت باقی ہمارے موضوعات بھی رہتے ہیں, اس پہ شروع کریں گے. میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اگر جناب اعلیٰ آرڈر اگر آپ کی جی ایک دفعہ ان کو جانے دیں. میں خیال وقفہ کر دیں جناب والا, وقفہ کرتے ہیں نماز کے 10 منٹ کا وقفہ دیں. کتنے منٹ
का? जब तक 10 मिनट का आधा घंटा तो नमाज करे, कोई वजू करे। आधा घंटा नहीं, रात पुलिस चलो, बेचारे यहाँ बाहर 20 मिनट के बाद दोबारा सर बैठे 10 मिनट। चलो 10-20 मिनट जो भी आ जाए। बस